وغضب رسولہ، اور ہم اس پہ بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں، ان کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی، ان کی خوشی اور اللہ کی خوشی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں مطلوب ہیں۔ اسی واسطے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا غصہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ہی کا غصہ سمجھتے تھے اور پناہ مانگتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ یا ناراض ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ایک آدمی یہ کہے کہ یہ میری غلطی ہے، اس کو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کیے بغیر اس آدمی کا دفاع کرے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایک آدمی ہے، وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میری غلطی ہے، تو گویا اسے فرماتے ہیں بالکل نہیں، تحقیق ہی نہیں کی، اور جس آدمی کا جس سے اختلاف ہوا ہے اس دوسرے آدمی کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں، اور جو خود کہتا ہے میری غلطی ہے، اب وہ آدمی جس کو تنبیہ کی جا رہی ہے وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ خود کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، کچھ نہیں۔ اس آدمی کا کیا مقام ہے جو خود کہتا ہے کہ میری غلطی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ توجہ دینے کے بجائے کہ تحقیق کر لیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں جس کے ساتھ کوئی معاملہ اختلاف کا تھا۔ یہ ہماری مراد یہ ہے کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے ناراض ہو کر چلے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پیچھے اٹھ کے بھاگا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میری غلطی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا کہ عمر تم لوگ کیا میری خاطر بھی ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا مقام ہے! فرمایا کیا ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ تم میری رعایت کرو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ کہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری غلطی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے۔ فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم میری وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو۔ اس بلند مقام کے آدمی ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کا دفاع کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تحقیق کے، اور اللہ کے رسول کا حق تھا، کوئی یہ ضروری تھوڑا ہی تھا کہ وہ تحقیق کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت بلند و بالا تھا۔ اس پر جو لکھے کہ ابو بکر تو ایک بزرگ آدمی تھے، یعنی انہیں دنیا کے امور کا، خلافت کا کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو ایسے ہی منتخب ہو گئے، بزرگ آدمی تھے، اور خلافت کا سارا بیڑا غرق کر دیا، غارت کر دیا عثمان نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویا اچھے تھے، اور ابو بکر بزرگ آدمی تھے، ان کے مطلب حکومت کہاں سنبھالی جاتی تھی، اور عثمان نے تو غارت کر دیا۔ یہ آدمی بھی آپ کا لیڈر ہے، اور اب آپ نے 75 روپے کے نوٹ پہ ان کی تصویر چھاپی ہے، یہ ہیں آپ کے سر سید احمد خان، کہ عثمان نے خلافت کو غارت کر دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔